السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابا ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بول نیوز کی نشریات کو پورے پاکستان میں بند کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں کہ بول نیوز کی نشریات کو ایک مرتبہ پھر پورے پاکستان میں بند کر دیا گیا ہے۔ کل پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا، اس نوٹیفیکیشن کے مطابق تحریک لبیک پاکستان ایک کالعدم جماعت ہے، ایک دہشت گرد جماعت ہے اور اس کی میڈیا کوریج نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد وہ یہ لکھتے ہیں کہ جناب وہ تمام چینل جو اس کی کوریج کر رہے ہیں ان کو بین کیا جا رہا ہے، ان کو بند کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر کہیں بول کا نام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بول کو پورے پاکستان میں بند کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف بول کو، کسی اور نیوز چینل کو نہیں۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی وارننگ نوٹس نہیں دیا گیا، کوئی ایویڈنس نہیں دیا گیا، کوئی ہمیں نوٹس نہیں دیا گیا، اور ایک دم بول نیوز کو بند کر دیا۔ اور الزام یہ ہے کہ جناب آپ تحریک لبیک پاکستان کی کوریج کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک بڑی مزیدار چیز یہ ہے کہ کل ہی کی تاریخ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کیا۔ اس پریس ریلیز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ان کے نزدیک ایک کالعدم جماعت نہیں ہے۔ وہ اپنے قوانین کو کوٹ کرتا ہے وہاں پر، اور اس کے مطابق اس کا ایک پروسیجر ہے، طریقہ کار ہے۔ جس طرح سے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے، عمران خان نے، فواد چودھری نے، ان سب نے یہ کہا تھا کہ جو ڈی جی آئی ایس ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے، اسی طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی وضاحت کی ہے کہ کسی بھی جماعت کو کالعدم قرار دینے کے لیے اس کو الیکشن سمبل نہ دیا جائے، اس کو الیکشن کنٹیسٹ نہ کرنے دیا جائے، اس کو کالعدم کی لسٹ میں ڈالنے کا ایک پروسیجر ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر اس کا نوٹیفیکیشن کرتی ہے۔ 15 دن کے اندر گورنمنٹ سپریم کورٹ میں جاتی ہے، سپریم کورٹ جو فیصلہ کرتی ہے اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو کالعدم جماعت قرار دیتا ہے۔ یعنی کہ الیکشن کمیشن کے نزدیک تحریک لبیک پاکستان ایک کالعدم جماعت نہیں ہے۔ دوسرا، سعد رضوی کی جو نظر بندی ہے وہ سپریم کورٹ اور لاہور کورٹ میں زیر سماعت ہے، لیکن کچھ لیگل ایشوز پہ میرے ساتھ میاں داؤد صاحب ہیں، ایک بڑے اچھے نامی گرامی وکیل ہیں، ایک بڑے اچھے زبردست جرنلسٹ ہیں، ان کی ان سارے ایشوز پہ گہری نظر ہے۔ میں ان سے بات کروں گا کہ یہ ایک طرف گورنمنٹ اس کو دہشت گرد جماعت کہہ رہی ہے، کالعدم جماعت کہہ رہی ہے، اور بول جیسے بڑے نیوز چینل جو سچ دکھا رہے ہیں، حقیقت دکھا رہے ہیں، ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں جو کہ منسٹر بات کر رہے ہیں، آج شیخ رشید جو بات کر رہے تھے، ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ تو کہ جناب یہ مسئلہ ڈائیلاگ سے حل ہونا چاہیے، اس میں وائلنس نہیں ہونا چاہیے۔ تو کس طرح سے بول نیوز کی نشریات کو گورنمنٹ اس طرح سے بین کر سکتی ہے، بند کر سکتی ہے؟ کیوں داؤد صاحب؟ بالکل یہ غیر قانونی آرڈر ہے، کیونکہ جس بنیاد کے اوپر یہ پیمرا نے حکم جاری کیا بول نیوز کو بند کرنے کا۔ سر ایک منٹ، میں آپ کی تصحیح کر دوں، پیمرا نے بول نیوز کا نام نہیں لکھا، لیکن جب بند ٹارگٹ بول کو کیا گیا، بند ٹارگٹ کیا گیا، یہ ہمیشہ سے ہی ایسے کرتے آ رہے ہیں۔ کل جو انہوں نے وارننگ جاری کی پیمرا نے کہ کوئی ٹی وی چینل جو ہے وہ تحریک لبیک کی کوریج نہیں کرے گا، وہ وارننگ لیٹر ہی اللیگل ہے۔ کیوں؟ وہ جس بنیاد پہ جاری کیا گیا ہے وہ بنیاد تو موجود ہی نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ کالعدم ہی نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 17 میں ایک پروسیجر دیا گیا ہے کسی بھی جماعت کو کالعدم قرار دینے کا۔ وزارت داخلہ جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی، اس کے بعد ایک ریفرنس تیار کرے گی، وہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اور جب سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ اس بات کا پورے ریکارڈ کا حقائق کا جائزہ لینے کے بعد کسی سیاسی جماعت کو ڈکلیئر کریں گے تو پھر وہ کالعدم ہے، ادروائز وہ جماعت جو ہے وہ کالعدم نہیں ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کل کی پریس ریلیز ہے، جو ان کا یہ ادارہ ہے نا سر، آئینی انڈیپینڈنٹ ادارہ، آئین کے تحت بنا، اس کی پریس ریلیز ہے، اس نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن تحریک لبیک جو ہے وہ کالعدم نہیں ہے۔ اس کا دوسرا ثبوت کیا ہے؟ اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ این اے 133 لاہور میں الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں سے تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں، امیدوار ہیں، وہ حصہ لے رہے ہیں، ان کے کاغذاتی نامزدگی جو ہے وہ منظور ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ تحریک لبیک کالعدم نہیں ہے۔ اب حکومت جو بار بار یہاں پہ ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر جھوٹ بول رہی ہے، وہ اس وجہ سے بول رہی ہے کہ حکومت نے پاکستان کی میڈیا کو غلام بنا رکھا ہے۔ حکومت نے پاکستان کی میڈیا مالکان کو اشتہارات ڈال رکھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ وہی بات دکھائیں گے جو حکومت تو یہ بھی کہہ رہی ہے بابر صاحب کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے اور آج پاکستان کا بچہ رو رہا ہے۔ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے
اور آج تک پاکستان کو امریکی صدر نے جو ہے وہ فون نہیں کیا. دوستو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا سا نا لا پہ, لیگل ایشوز پہ جو ہے نا اسی پہ کنسنٹریٹ کریں. اب ایک چیز تو کلیئر ہے کہ ایک طرف حکومت یہ کہہ رہی کہ یہ کالعدم ہے, جبکہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کالعدم نہیں ہے. یہ فیکٹ کی بات ہے, اس میں نہ میں کوئی ایگزیجریٹ کر رہا ہوں نہ داؤد کر رہا ہے, یہ لا کی بات ہے. اب دوسری طرف داؤد صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ بھی بول کی کوریج کر رہے ہیں, میں بھی بول کی کوریج کر رہا ہوں, کون سی ایسی چیز بولنے دکھائی جو باقی چینل نے نہیں دکھائی, یا کون سی ایسی غلط بیانی بولنے کی کہ یہ بول کی نشریات کو بند کریں؟ کیا خوف ہے ان کو بول سے؟ ان کو بول سے یہ خوف ہے نا, دیکھیں نا بول پاکستان میں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, لوگ یہ فیصلہ کریں, بول کے یوٹیوب کے اوپر جائیں, جا کے وہ کلپ اٹھائیں, سمیم ابراہیم صاحب کے پروگرام دیکھیں کہ اس کے اندر جو بول نے جرم کیا وہ یہ کیا کہ تحریک لبیک کے لوگ جو ہیں وہ اس مرتبہ پرامن ہیں, وہ حکومت کے معاہدوں کی روشنی کے اوپر عمل درآمد کرنے اور پرامن مذاکرات کے ذریعے اس بات کا حل نکالا جائے تاکہ پاکستان میں بدامنی نہ ہو, کیونکہ یہ بات مسلسل اس بات کی نشاندہی کی جاتی رہی ہے. بول کے نیوز کے پروگرام میں سمیع صاحب نے وہاں پہ ان کے دھرنے سے جا کے پروگرام کیا اور پورا کا پورا فوکس یہ تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل نہتے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, کوئی لاٹھی نہیں ہے, آپ ان کے ساتھ آ کے پرامن طریقے سے مذاکرات کریں. حکومت کے سنجیدہ لوگ آئیں, آ کے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے چلے جائیں. پہلے آپ نے 2 معاہدے نہیں کیے, ایک اور معاہدہ کر لیتے. یہ جرم ہے پاکستان بول نیوز کا کہ اس نے امن کے لیے آواز کیوں اٹھائی. یہ جرم ہے بول نیوز کا کہ اس نے کیوں مذاکرات کا جو ہے وہ ایشو کو ریز کیا. یہ جرم ہے بول نیوز کا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ حکومت کے نزدیک یہ کیوں جرم ہے؟ حکومت نے تو اپنے جو سیاسی مقاصد اس سے حاصل کرنے تھے وہ کر لیے, اور اب حکومت جو ہے اس کو کوئی نیا ایشو تو نہیں نا کریٹ کرنا تھا. اچھا ایک چیز آج شیخ رشید کی پریس کانفرنس میں ان سے بار بار پوچھا گیا کہ بول کو کیوں بند کیا جا رہا ہے, بول کو کیوں بند کیا گیا ہے. اس پر 3 دفعہ یہ سوال کیا گیا, تینوں دفعہ انہوں نے کہا یہ مجھ سے ریلیونٹ سوال نہیں ہے, فواد چودھری سے پوچھیں. حالانکہ منسٹری آف انٹیریئر سے ریلیونٹ سوال ہے کہ اگر بول نے کوئی وائلیشن کی ہے تو جی تو قدم کرنا ہے وزارت داخلہ نے اور بین لگانا ہے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی جی, تو اس کا مطلب, اور انہوں نے کہا جی اس چیز میں شریک نہیں ہوں. اب وہ سارا ملبہ ڈال رہے ہیں فواد چودھری پہ, اور فواد چودھری جو ہے اس کا ویسے ایک تعصب ہے, ایک بغض ہے سمیع ابراہیم صاحب کے حوالے سے بھی جو بول کے سی او ہیں اور بول کے حوالے سے بھی. تو یہ ایک ذاتی ایجنڈا اس کی سیٹنگ کی جا رہی ہے. کیا پرائم منسٹر کو غلط بیانی کی جا رہی ہے بول کے حوالے سے؟ کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ کیبنٹ میٹنگ والے دن بول کے حوالے سے فواد چودھری صاحب جو ہے انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا, غلط بیانی کی, فیک نیوز پرائم منسٹر تک بول کے حوالے سے پہنچائی, اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا. میں آپ کو نا تھوڑا سا میری ذاتی رائے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ آپ یہ جو اپنی گفتگو میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو کے سامنے غلط رپورٹ پیش کی اور اس نے اس پہ یقین کر لیا, ایسی بات نہ کریں. عمران خان صاحب اس پورے جرم میں شریک ہیں. پہلے دن سے وہ میڈیا کے دشمن بن کے سامنے آئے ہیں, پہلے دن سے ان کی وجہ سے صحافیوں کے بچے آج سڑکوں پر ہیں. میں گزارش یہ کروں, یہ فواد چودھری صاحب کا تعصب ضرور ہے, لیکن یہ جو ان کو مس لیڈ کرتا ہے, مس گائڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس سے ایگری کر جاتے ہیں, اس میں اتنا ان کا یہ قصور ضرور ہے, لیکن فواد چودھری جو بار بار غلط بیانی کر رہا ہے, غلط فیکٹ پہ پیش کرتا ہے, غلط چیزیں ان کے سامنے رکھتا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, ایک منسٹر جو سمیع ابراہیم کو پر تشدد کر دیا, مبشر لقمان پہ تشدد کر دیا, کبھی آسمہ شیرازی کے حوالے سے کوئی کیمپین سٹارٹ کر دی, تو یہ اس سارے چیزوں کے پیچھے تو فواد چودھری ہے. اور کون ہے؟ فواد چودھری صاحب, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں تو اس بات سے تو آپ کے ایگری کر رہا ہوں, لیکن فواد چودھری صاحب یہ بہت بڑی مہربانی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بول نیوز بند ہو گیا. اور یہ اگر دیکھیں بول نیوز بند نہ ہوتا تو عمران خان کا چہرہ کیسے بے نقاب ہوتا, بول نیوز بند نہ ہوتا تو وفاقی وزیر داخلہ کا چہرہ کیسے بے نقاب ہوتا, بول نیوز بند نہ ہوتا تو وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا چہرہ بے نقاب کیوں نہ ہوتا. اس لیے یہ بہت اچھا ہوا کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تعصب ان کا کوئی آج کا تھوڑی ہے سر. یہ فواد چودھری صاحب جب پہلے انفارمیشن منسٹر تھے, انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے جو کام کرنا شروع کیا, بول کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا, اور اس کے خلاف لٹیگیشن میں چڑھے گئے, ثبوت ایک بھی نہیں تھا. لیکن چونکہ اس وقت فرعونیت ہے, اس وقت بھی فرعونیت تھی, فرعونیت تو ان کے اندر آنی تھی. جس طریقے سے یہ لوگ آئے ہیں تو فرعونیت تو ان کے اندر آنی تھی. اس فرعونیت کا حال اب یہ ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت آج گئی یا کل گئی, آج گئی یا کل گئی, اور اس کے ذمہ دار ایسے لوگ ہوں گے جو جان بوجھ کے حکومت کو مسلیڈ کرتے ہیں, وزیر اعظم کو مسلیڈ کرتے ہیں. آپ نا میری بھی بات چھوڑ دیں, اپنی بھی بات چھوڑ دیں, پبلک پہ چھوڑ دیں.
پبلک جا کے بول نیوز کے پچھلے 5 دن کی 10 دن کی نشریات اٹھا کے دیکھ لے, اس میں وہ دیکھے کہ انہوں نے کہاں پر تحریک لبیک کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے, کوریج کی ہے. کیونکہ کوریج کرنا پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 19A یہ حق دیتا ہے کہ آپ نے آزادی صحافت کو جو ہے وہ داؤ صاحب وہ بھی مسلمان ہیں, وہ بھی پاکستانی ہیں, وہ اپنے حق کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ گورنمنٹ نے ایگریمنٹس کیے جن پر عمل درآمد نہیں کیا. اگر ہم نے یہ بات کی, یہ تو پورا پاکستان بات کر رہا ہے, اگر بول نے یہ بات کی تو کیا یہ جرم ہے یہ کہنا کہ جناب آپ نے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, یا یہ کہنا جرم ہے کہ جناب ان یہ ڈائلاگ کے ذریعے سے مسئلہ حل ہونا چاہیے, یہ جو تشدد ہے, یہ جو وائلنس ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, کیا یہ بات کرنا جرم ہے پاکستان میں؟ جی ایسے لوگوں کے لیے بالکل جرم ہے جو لال مسجد میں جنہوں نے نیگوشیٹر بنے اور پھر قتل و غارت کروائی, ایسے لوگوں کے لیے جرم ہے. کیونکہ ان کے لیے تو بھائی جان یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے, وہ بدامنی کروائیں گے تو ان کی دال روٹی چلے گی نا, وہ لڑائی کروائیں گے تو ان کی دال روٹی چلے گی. لیکن ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جن کی جو ہے وہ روٹی روزی صحافت ہے, اور جنہوں کے اور امن ہوگا تو ہم صحافت کر سکیں گے نا, اگر امن نہیں ہوگا تو ہم صحافت کہاں سے کر سکیں گے. یہ جرم تھا بول نیوز کا. پہلے آپ دیکھیں اس سے پہلے جب پیمرا نے بول نیوز کو ٹارگٹ کیا تھا تو جب ہم نے ساری تحقیقات کی تو پیچھے پتہ کون چلا, اثر رسوخ کس کا نکلا, فواد چوہدری صاحب کا نکلا. جب سپریم کورٹ سے بول نیوز کے حق میں فیصلہ آیا اور اس کے بعد بھی اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, جب پتہ چلا تو پیچھے جو پیمرا کے ذرائع بتاتے ہیں وہ کہتے تھے فواد چوہدری صاحب تھے. تو بول نیوز تو پہلے دن سے اس حکومت, پچھلی حکومت کے بھی ٹارگٹ پہ بول نیوز تھا, اس حکومت کی ٹارگٹ پہ بھی بول نیوز ہے. کیوں؟ کیونکہ سچ بتانا ہے, حقائق بتانے ہیں. آئین کے آرٹیکل 19A کے مطابق جو آزادی صحافت ہے اس کے مطابق کرنا ہے. 19A کا حق جو ہے وہ معلومات تک رسائی کا حق جو ہے وہ ہر پاکستانی کا حق ہے. تو وہ اب بول نیوز تو آئین کے مطابق ذمہ داری ادا کر رہا ہے. اب دیکھیں جو دھرنے کے اوپر لوگ سڑک کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے جب یہ انہوں نے مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے باہر دھرنا دیا, تو وہ اگر بالکل پرامن لوگوں سے بیٹھے ہیں, ٹریفک چل رہی ہے اور وہ خود ٹریفک گزار رہے ہیں, تو یہ بات دکھانا اگر جرم ہے تو پھر میں تو کہتا ہوں بول نیوز کو یہ جرم کرتا رہنا چاہیے. پابندیاں کیا ہیں؟ عدالتیں, پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے, وہ پاکستان کی ان چیزوں کو بالکل دیکھتی ہے. پہلے بھی جب بول نیوز کے خلاف جو ہے حکومت نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے تو عدلیہ نے جو ہے وہ عدلیہ نے ریلیف دیا, کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ ایک ٹرم بولی جاتی ہے کہ پیرنٹ کی. عدلیہ والدین کی طرح ہے اس ریاست کے, جب بھی کوئی اس کو تکلیف ہوگی تو انہوں نے اپنے تو جا کے والدین کو بتانا ہے, عدلیہ کو بتانا ہے, اور عدلیہ جو ہے انہوں نے پہلے بھی داد رسی کی ہے, اب بھی داد رسی کرے گی. ویسے تو داؤ صاحب ریاست جو ہے اس کا بھی درجہ ماں باپ کا ہی ہوتا ہے, اور ریاست جو ہے وہ عوام کی جو ہے وہ اس کے دکھوں کا مداوع کرتی ہے, ان کی تکلیفوں کا مداوع کرتی ہے. لیکن بول کے خلاف فواد چوہدری نے یہ سازش کی ہے, بول کے خلاف فواد چوہدری نے پرائم منسٹر کو غلط بیانی کی ہے. میں اعلان کہتا ہوں کہ بول جو ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہے, وہ عوام کا چینل ہے, عوام کی آواز جو ہے وہ حکمرانوں تک پہنچاتا ہے, اور اگر حکمرانوں کو وہ آواز اچھی نہیں لگتی تو اس میں بول کا کوئی قصور نہیں ہے. فواد چوہدری کا بول سے ذاتی بغض ہے, ذاتی اناد ہے, اور اس کی وجہ سے وہ بار بار بول کو ٹارگٹ کرتا ہے. جہاں تک تحریک لبیک کی بات ہے تو بول نے وہی دکھایا جو سچ ہے. بول نے کوئی غلط بیانی نہیں کی, کوئی لا کی وائلیشن نہیں کی. اگر لا کی وائلیشن کی ہے تو وہ پیمرا ہمیں بتا دے. پیمرا نے تو کوئی ایسا ایویڈنس نہیں دیا, ون سائیڈڈ نوٹیفیکیشن کر کے, ون سائیڈڈ فیصلہ کر کے بول کو بند کر دیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بول کے جو مرضی یہ کر لیں, بول بولتا رہے گا اور تحریک لبیک یا جو بھی عوام کے مسائل ہیں اس کو اجاگر کرتا رہے گا. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.